نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے. ہم سورہ اسراء کر رہے ہیں. یہ جو اگلے دو رکوع انشاءاللہ آج جو ہم آیتیں کریں گے تقریباً 2 رکوع ہم کریں گے. اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس جو ہیں ان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ جو بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تھی، جو آپ سمجھ لیں جو 10 کمانڈمنٹس انہیں دی گئی تھی، اس کا جو نچوڑ ہے وہ قرآن کے اندر وہ ان 2 رکوع کے اندر ہے کہ جو ان کو احکامات دیے گئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے جو تبدیلیاں وہ کر چکے ہیں، جو چینجز آ چکی ہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ تو علیحدہ ہے، لیکن جو اصل میں ان کو جو احکامات حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی اس کا نچوڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان 2 رکوع میں اس کو، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ یہ اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان کا بہت زیادہ ذکر ہے. تو ان 2 رکوع کے اندر جو ہے جو تورات ان کو دی گئی تھی اس کا نچوڑ وہ ان 2 رکوع کے اندر ہے. تو ان کو پڑھنے سے پہلے میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ یس. شکریہ. تو ان کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی احکام آج آپ پڑھیں گے یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بھی بارہا پڑھائی جا چکی ہیں، ہمیں بارہا قرآن میں بتائی جا چکی ہیں. تو مقصد اگین بات وہیں پر آ جاتی ہے جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ تمام انبیاء جو تھے وہ سیم پیغام لے کر آئے تھے. یہ کوئی علیحدہ ریلیجن نہیں لے کر آئے تھے کہ حضرت ابراہیم کوئی اور مذہب لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ یہودیت لے کر آئے تھے اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ عیسائیت لے کے. ایسا نہیں ہوا تھا. ایک ہی اسلام کی دعوت تمام انبیاء دیتے آئے ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ. اور فیصلہ کر دیا ہے. اب احکام ان کے کیا رہے جو پہلا حکم ان کو دیا جا رہا ہے. اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو. کون سے 2 احکام یہاں پر آئے ہیں پہلی آیت میں؟ کون بتائے گا؟ میم تو اللہ کے یہ ہے ساتھ کہ نہیں کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، حسن سلوک. اور دوسرا؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک. نہیں جو پہلا حکم ہے یہ تو دوسرا حکم ہے نا جو آپ بتا رہی ہیں. پہلا حکم کیا ہے؟ میم پہلے یہ کہ شرک میں یہ آپ لوگ ہاتھ کھڑے کر دیا کریں تو میں نام لے لوں گی، اس سے یہ والی دقت نہیں ہوگی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ شرک نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو پہلا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور دوسرا حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس آیت سے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو دوسرا آرڈر ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے. جو دوسرا حکم آیا ہے آپ سمجھے کہ اس کے اوپر کس قدر زور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ساتھ شرک کے بعد جو دوسری چیز ایک ہی آیت کے اندر مینشن کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو جب وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کے لیے. بیٹے آپ لوگ ابھی ٹینز میں ہیں، کچھ بڑے ہوں گے کچھ چھوٹے ہوں گے، لیکن ابھی جو ہے نا جب ہم اپنے ماں باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تب اتنا مشکل نہیں ہوتا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آپ کو پتہ ہے آپ کو ان کی ضرورت ہے، انہوں نے پاکٹ منی بھی دینی ہے، انہوں نے فیس بھی دینی ہے، انہوں نے کپڑوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، انہوں نے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے، انہوں نے گھر بار کی بھی ذمہ داری. ابھی اتنا مشکل نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کر کیا مینشن کر رہے ہیں جب وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کے اوپر. ایسا نہیں کہ ابھی ہم نے ان کی عزت نہیں کرنی ہے، ابھی تو آف کورس کرنی ہے، ابھی تو ویسے ہی ہم انتہائی ڈپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر.
لیکن اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کر مینشن کرے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. کیوں مینشن کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ وقت جب آ جاتا ہے نا تو انسان جوان ہو چکا ہوتا ہے, اپنا انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے, ہماری شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں, ہم اپنا یا تو کچھ کما رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس طرح سے ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ان کے اوپر, اور کچھ نہیں تو ہمارے دماغ میں ہم بہت بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس خاص عمر کو تو اس پہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ مینشن کر رہے ہیں. جی بیٹے آپ کچھ شیئر کریں گی؟ آگے چلتے ہیں. أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ان میں سے کوئی ایک, یعنی کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں, تو انہیں اف تک مت کہو, اور نہ انہیں جھڑکو, اور ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ. کیا سمجھ آ رہا ہے اس بات سے؟ کہ اپنے آپ کو انسان ہمبل کر دے جب وہ بوڑھے ہوں. دیکھیے بیٹے یہ بات طے ہے, ہم نے جیسے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, یہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ بچہ اور بوڑھا جو ہے نا برابر ہوتا ہے. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ کئی دفعہ ضد کر رہا ہوتا ہے یا کوئی وہ ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ لاجیکل نہیں ہوتی, تو کئی دفعہ پیرنٹس ایسے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی ضد کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کی مانی نہیں جا سکتی. کئی دفعہ ہم نے یہ آپ لوگوں نے ارد گرد بھی بہت دیکھا ہوگا کہ ماں باپ جو ہیں ان کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اچھا آپ واک کریں, آپ کے لیے ضروری ہے, یا آپ فلاں چیز نہیں, شوگر نہیں کھا سکتے, ڈائبیٹک ہے آپ کو نہیں کھانا, یا نمک والا آپ نے زیادہ چیز نہیں کھانی, آپ نے چپس نہیں کھانے, آپ نے یہ چیزیں آپ نے اپنے ارد گرد دیکھی ہوں گی. تو اسی لیے ان سے پیار سے بات کریں, جھڑکے نہیں. جیسے آپ ایک بچے کو جھڑک دیتے ہیں, نہیں کوئی چپس نہیں کھانے, نہیں کوئی لالی پاپ نہیں ملے گی, آپ بچے کو جھڑک سکتے ہیں. لیکن کئی دفعہ آپ کے ماں باپ واقعتاً ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب آپ ان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں مان سکتے, لیکن تب بھی آپ نے ان سے نرمی سے بات کرنی ہے. اور اف تو آپ سمجھ لیں کتنا ایک نارمل سی چیز ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اف کہہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کس قدر اس چیز کو آپ سوچیں کہ سمجھا, آپ ایک لفظ استعمال کریں کہ اف بھی نہیں کہنا. ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے یہ, یعنی کہ آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا ان سے. اور میم مطلب یہاں پر تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آ رہی ہے کہ اف تک نہ کہو. ویسے بھی اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر یہ کہا ہے کہ نرمی سے بات کیا کرو اور ریوڈلی بات نہ کیا کرو. اس طرح سے مطلب کہ ہمبل رہنے کا تو بہت زیادہ حکم دیا ہوا ہے. اور قرآن ملٹیپل جگہوں پر جو ہے اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حکم کی بات کی ہے, ان کے حقوق کی بات کی ہے. فوراً حکم اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کے بعد دوسری بات فوراً ماں باپ کے حقوق کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ جو سپریم اتھارٹی ہے نا, جو سپریم پاور ہے, وہ اگر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں نا تو بیٹے مت پنگا لیں, یقین کریں مت پنگا لیں. I know it's a slang, لیکن اور میم یہ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو اپنی کسی چیز کا اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے اور پیرنٹس کوئی اپنی بات کر رہے تھے تو نا مطلب جیسے جھنجھلاہٹ میں بندہ کہہ دیتا ہے کہ اب یہ چپ کر جائے تھوڑی دیر کے لیے, تو یہ اس طرح بھی بات نہیں کرنی چاہیے. تو کیا اس میں بھی گناہ ہے؟ بدتمیزی ہے, یہ بدتمیزی. امی پلیز, یہ جو کئی دفعہ ہم ایسے ہی کہہ دیتے نا, میں خود پریشان ہوں, میرا ٹیسٹ ہے, میں نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ نے کہا اف تک بھی نہ کرو, تو یہ اتنے لمبے لمبے سینٹنسز کی کہاں گنجائش ہے؟ اس لیے پلیز اس بات پہ کو نا اپنے ساتھ باندھ لیں, کہیں لکھ لیں. جن کو اللہ تعالیٰ امپورٹنس دیتے ہیں نا ان کے ساتھ بدتمیزی مت کریں. میں بھی آپ کے ساتھ ایک اتنی پاورفل حدیث شیئر کروں گی, ابھی آنے والی ہے. اور اف کرنا تو دور کی بات ہے, آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو عاجزی سے اور نیاز مندی سے,
یعنی کہ آپ ہمبل ہو کے رہیں انتہائی ان کے سامنے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان تن کے کھڑا ہو جائے. ایک وقت آتا ہے آپ کے پاس مال بھی ہے, آپ کے پاس اولاد بھی ہے, آپ کے پاس اپنا گھر بھی ہے, اب آپ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, تب آپ ان کو یہ تکلیف بڑے آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ وہ سامنے کھڑے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ یہ ابھی وہی بچی تھی جو میری ٹانگوں سے آ کے لپٹ جاتی تھی, میرے گلے لگ جاتی تھی, مجھے پیار کرتی تھی, میرے سے پوچھے بغیر. میں اپنی بچیوں کو کئی دفعہ دیکھتی ہوں, مثال کی کہتی ہیں مما میں واش روم جا سکتی ہوں. بھئی یہ تو ایک ایسی ضرورت ہے, میں تو نہیں روک سکتی اس چیز کے لیے. لیکن کئی دفعہ وہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ایک وقت ہوتا ہے اتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور ایک وقت ہوتا ہے جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی یہ بات مانوں, یا میں نہیں کر رہی. میم یہ نا سوری میم انٹرپشن کے لیے، نہیں نہیں, شیئر کریں. لیکن ایک نا ایسے میں ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں کوئی اسلامی اسکالر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نا آپ کو یہاں تک کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی کوئی امید نہیں لگانی چاہیے، بالکل بھی نہیں لگانی چاہیے کسی بھی چیز کی نہیں. آپ کسی سے امید مت رکھیں، بس اللہ پاک سے رکھیں. تو اللہ پاک سے تو میم ہم سبھی امید رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ بھی تو کچھ مطلب ان کے لیے بھی تو فیلنگز ہوتی ہے نا کہ نہیں بابا کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہیں امی میرے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گی. تو کیا یہ فیلنگز رکھنا بھی غلط ہے؟ دیکھیں بیٹے, امید جو ہے نا وہ صرف اللہ, کسی کے پاس اگر کوئی پاور ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن ایک چھوٹی عمر میں ایک چھوٹے بچے کی بات کر رہی ہوں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسے ایک فگر نظر آ رہی ہے, آپ نظر آ رہے ہیں اسے. آپ کا کام یہ ہے کہ ہاں آپ اس کا توکل ڈیولپ کریں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. لیکن ایک چھوٹے بچے کو تو وہ چیز نظر آ رہی ہے جو اس کے سامنے ہے, تو وہ بچے ڈیپینڈنٹ آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں. بڑے ہو کے جب آپ میں علم آئے, جب آپ یہ چیزیں ریئلائز کریں, جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو جب پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ آپ کے لیے ریالٹی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اپنی بچیوں کو یہی کہتی ہوں کہ اگر میں انہیں کوئی بیلون بھی دلاتی ہوں نا, تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے, میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کو یہ دلا سکوں. کیونکہ یقین رکھیں اس بات پہ, اگر آپ نے اپنی اولاد کا توکل اور اپنی اولاد کا یقین اللہ پہ رکھ دیا نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے. آپ تو آج ہیں کل نہیں ہیں, آپ تو ہوا میں ہیں, آپ کس وقت ختم ہو جائیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ توکل جو ہے نا, اللہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دیا نا بیٹا, اس نے اپنی بچے کو بہت مضبوط سہارا عطا کر دیا, بہت مضبوط سہارا عطا کر دیا. وہ بچہ پھر کبھی اکیلا نہیں ہوتا, وہ انسان پھر کبھی اکیلا نہیں ہوتا. اس لیے اپنے بچوں کا توکل اپنے رب پہ کریں. جی بیٹے, آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اس کا؟ میم میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو دعا بھی ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس کا جو فرسٹ ورڈ ہے یہ رب ارحمہما ہے یا رب ارحمہما ہے؟ ٹھیک ہے, یہ عثمانی اسکرپٹ ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ لکھا ہوا ایسے ہی ہے. عثمانی اسکرپٹ میں جو تشدید ہوتی ہے اس کے نیچے زیر ڈلا ہوا ہوتا ہے, تو یہ زیر ہی, ٹھیک ہے. اور جو زبر ہوتا ہے وہ تشدید کے اوپر ہوتا ٹھیک ہے ہے. عثمانی اسکرپٹ ڈفرینٹ ہے. انڈو پاک کے اندر بے کے نیچے زیر ڈلا ہوا ہوگا, یا بے کے اوپر زبر ڈلا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو. تو اچھا, اور اپنے آپ کو جھکائے رکھنا. کبھی آپ نے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے, عقاب کو کبھی اڑتے ہوئے, کبھی کوئی ویڈیو دیکھیے گا کیسے ایک دم سے اپنے وہ ہیوج پر نکالتا ہے اور وہ فلائٹ لینے لگتا ہے. یعنی کہ جب آپ کے اندر وہ والا آپ اس پوزیشن پہ پہنچ جائے, اس عمر پہ پہنچ جائے جبکہ آپ کے اندر اتنی پاور ہو کہ اپنے آپ کو اس طرح سے اسپریڈ کر سکتے ہیں, اس وقت یعنی کہ when you have the ability, جب آپ کر سکتے ہیں کچھ, جب آپ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں, اس وقت اپنے آپ کو جھکانے والی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اذان ہوئی ہے, میں پاز لیتی ہوں. آپ نے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعا تک سکھا رہے ہیں کہ ان کے لیے کیسے دعا کرو, کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک طرف تو میں دیکھ رہی ہوں, اگر آپ صرف اینالائز کریں اس سورہ کو, تو ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور دوسری طرف میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں. ماں باپ کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کر سکیں اللہ کے حکم کے بغیر, لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس طرح سے ماں باپ سائی سائی رات جاگ کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں,
یا ماں اپنے آپ بچے کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہے، یا ان کے کھانے کے لیے جس طرح پریشان ہوتے ہیں، ذرا سے بچے کو تکلیف ہو جائے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی بیمار خود پڑ گئے، آپ کی اپنی طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو اور آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں۔ باپ جس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو باہر کھپا رہے ہوتے ہیں، اپنی عزت نفس کو مار کے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں اس اولاد کو پالنے کے لیے، تو اللہ کی ذات کتنی قدردان ہے کہ وہ اپنے حقوق کے بعد اور والدین کے حقوق کی بات کریے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، تم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کس طرح انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کریں جو اپنے ماں باپ کی قدردان ہوں، ان کا خیال رکھنے والے ہوں، اسپیشلی اس وقت میں جب ان کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جی اریبہ، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ میم مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح ہے کہ جو سب سے ایلڈر بہو ہے اس نے جو ہے ساس سسر کی بہت خدمت کی ہے، اور اگر ساس بیڈ بھی تھی تو ان کو کھانا وغیرہ بھی دیا ہے، ان کے ڈائپرس وغیرہ بھی چینج کیے ہیں، تو اس کے بعد ان کی چھوٹی بہو سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس کی جاتی ہیں۔ تو میم یہ تھوڑا سا اس پہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے اس میں کیا دین نے رہنمائی فرمائی، کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہو نے بہت کی ہے، بہو بہت اچھی ہے۔ بیٹے اگر کوئی بہو کر رہی ہیں وہ احسان کا معاملہ کر رہی ہیں، لیکن ان کا یہ فرض نہیں ہے، فرض ان کے بیٹے کا ہے یا ان کی بیٹی کا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ والدین آپ کے اپنے، آپ کے ساس سسر آپ کے والدین میں نہیں آتے، ہاں آپ ان کے ساتھ ضرور حسن سلوک کریں اور یہ آپ کے لیے احسان کا معاملہ ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دیں گے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، بالکل بھی فرض نہیں ہے۔ تو میم اگر کوئی لڑکی انکار کرتی ہے اس چیز سے تو اس کو گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن میم پھر ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بہت زیادہ ہیٹ کا فیکٹر نہیں ملتا کہ وہ بہت بڑی والی زیادہ تو اتنی اچھی ہے، چھوٹی جو ہے کچھ کرتی ہی نہیں ہے یا کچھ دیتی ہی نہیں ہے یا پکا کے نہیں دیتی ہے، دھو کے نہیں دیتی ہے کپڑے، یا اس طرح کی کوئی دیکھیں، بھی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ آپ بات ساری یہ ہے کہ اس دنیا میں سب آپ کو محبت کرنے والے نہیں ملیں گے، لوگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بری باتیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بری باتیں کرتے ہیں، تو آپ دنیا میں سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ آپ اللہ کو خوش رکھیں، انہوں نے آپ اطاعت آپ کے اوپر کرتی ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کی بات ماننی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کے شوہر چاہ رہے ہیں کہ تم میرے ماں باپ سے اچھے سے بات کرو، آپ اچھے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن کام کرنا یہ سب کچھ جو ہے آپ کے فرائض میں نہیں آتا، ان کی جو خدمت ہے یہ آپ کے فرائض میں نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضرور یہ چیز ثواب کی وجہ بنے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور نوازنے والے۔ آپ کسی میم میری کنفیوژن ہے بس، جی جی بتائیے۔ میم وہ یہ ہے کہ آج رات نا ہمیں اپنے ریلیٹیوز کی شادی میں جانا ہے، سوری میں آپ کی ایک اور بات کرتی ہوں، ہماری سوسائٹی میں بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں، دہیج کا معاملہ دیکھ لیجئے، رشتے کے معاملے میں دیکھ لیجئے، تعلیم کے معاملے میں بہت ساری اپنی طرف سے ہم لوگوں نے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، بہت ساری بدعتیں ایڈ کی ہوئی ہیں، تو اس سوسائٹی پہ مت جائیں، اللہ کے حکم پہ جائیں، رسول کے حکم پہ جائیں۔ جی شگفتہ آپ کو شیئر کریں گے۔ میم یہ کہہ رہی تھی کہ آج رات نا ہمیں ریلیٹیوز کی شادی میں جانا ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ میرا تو دل کر میں نقاب بھی لگا کے چلی جاؤں، لیکن میرے فادر کو نقاب سے تھوڑی سی الرجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حجاب کر لو لیکن نقاب مت کرو، منہ مطلب یہ نقاب کیوں کر رہی ہو؟ تو اگر میں نقاب نہ کر کے میں صرف حجاب کر کے جاؤں تو صحیح ہے پھر یہ؟ آئی تھنک آپ مجھے میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو آپ کے ساتھ ریفرنس سے بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے میم، اوکے اوکے۔ شکریہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اب میں آپ کے ساتھ وہ حدیث شیئر کرنا چاہوں گی، اٹس ویری پاورفل، اٹس ویری ویری پاورفل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برباد ہے، وہ برباد ہے، وہ برباد ہے۔ عرض کیا گیا کون اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اپنی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے لیکن وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ مطلب یہ ایک سٹریٹ ٹکٹ ہے جنت کے لیے اگر آپ اپنے ماں باپ کی کر رہے ہیں، ایک سیدھا ٹکٹ ہے جنت کے لیے۔ میں صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہوں آپ کو۔ اور جو نہ کما سکا جنت اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، وہ برباد ہے، وہ برباد ہے، وہ برباد ہے۔
میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بات کرتے ہوئے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ عاجزی سے، ان کے ساتھ پیار کی بات کریں، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھیں. اس وقت اگین یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت ابھی تو ڈپینڈنٹ ہیں، ابھی تو یہ سارے کام بڑے آسان ہیں. یقین کریں جب آپ کی شادیاں ہو جائیں گی یا آپ لوگ اگر کوئی لڑکے جاب کر رہے ہیں، اس وقت تن کے کھڑا ہونا بہت آسان ہوتا ہے. جب آپ کے ماں باپ اس وقت آپ کو جھڑک دیتے ہیں اور آپ کو بہت برا لگتا ہے. جھڑکیں گے وہ اس عمر پہ پہنچ جائیں گے جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. وہ انریزنیبل ہوں گے کیونکہ اس عمر پہ پہنچ گئے، شاید انہیں اپنا وہ اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے. اس وقت اپنے کندھے جھکائیں، اس وقت اف نہ کریں، اس وقت ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اس وقت ان کے سامنے عاجزی کریں. آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ بیٹا بہت ساری احادیث ہیں. اگین اپنا علم بڑھائیں، وقت نکالیں اور پڑھیں. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اور حق ادا کرو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ. یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کا آپ خیال رکھیں، مسکین جو ہیں ارد گرد ان کا خیال رکھا جائے، جو مسافر ہیں ان کا خیال رکھا جائے. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ بس اپنی زندگی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، انفارمڈ رہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں. ان کا حق کا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور حق ادا کرو. اٹس ناٹ لائک کہ آپ ان کو کوئی خیرات دے رہے ہیں. اور حق ادا کرو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا. حق کا لفظ ہے. اور فضول میں مال مت اڑاؤ. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. یہ چیز ہماری سوسائٹی میں تو آپ سمجھ لیں من بھر کے بھر گئی ہے. یقیناً مال کو فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. جو لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا، وہ تبذیر ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے انسان کو کوئی ضرورت تھی، اس نے مال خرچ کر دیا، ٹھیک ہے. ایک ہے کہ اس نے اسراف کیا، جتنی ضرورت تھی اس سے ذرا زیادہ خرچ کر دیا، بس ایسے ہی دل چاہ رہا تھا، کوئی بات نہیں. آپ ایک چھوٹا سا پیزا لے سکتے تھے، آپ نے بڑا لے لیا، کوئی بات نہیں چلو، یا مہنگا والا لے لیا. لیکن ایک ہے تبذیر، جو شو آف کیا جاتا ہے. شادی اچھے طریقے سے بھی ہو سکتی تھی لیکن لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، کیوں جی لوگ آ کے دیکھیں گے. اور وہ بالکل ڈاؤن دا ڈرین والا معاملہ ہے. اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا ہوتا، اس سجاوٹ سے، اس 35 ڈشز سے اس کو کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. یا آپ کی وارڈروب بھری ہوئی ہے، کئی کپڑے تو آج کل جو جس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاکرز بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارا واک ان کیبنٹ ہے اور اس میں سے کپڑے، اور کئی کپڑے نکال رہے ہیں، میں نے کبھی ٹچ بھی نہیں کیے، یہ تو ٹیگڈ ہیں، مجھے نہیں چاہیے اب. یا گاڑیاں ابھی جو آپ لوگوں نے، خیر یہ ریسنٹ کا نہیں، بہت پرانی بات ہو گئی ہے، وہ جو گولڈ کی کار بنوائی گئی ہے. مطلب یہ تبذیر، یہ فضول خرچی ہے. اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فضول مال نہ، فضول خرچ کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. ایک جگہ آتا ہے نا قرآن میں کہ یہ تمہارے دلوں میں جو ہے نا، اس کی وجہ سے تمہارے اندر دشمنیاں ڈالنا چاہتا ہے. تو دشمنی تو ڈلے گی نا. ایک بہت ہی کوئی امیر آدمی ہے، اس نے اپنی بچی کی شادی کی ہے، لاکھوں روپے کا اس کو دہیج دیا ہے، اور ساتھ میں جو اس کی جو دھوم دھام کی شادی ہوئی ہے، اس میں جو نوکر اس شادی میں کام کر رہے ہیں ان کی بھی بچیاں ہیں، ان کی بھی اولاد ہے.
اگر وہ چیز افورڈ نہیں کر سکے گا، یا اس کی بیٹی اس لیے بیٹھی رہ گئی ہے کہ وہ اس کے پاس شادی کرنے کے پیسے نہیں تھے، تو آپ کا خیال ہے اس کو محبت ہوگی اس سیٹ سے؟ شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، اور یہ آج کل کوئی شو آف کوئی چھوٹی چیز ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اور میم یہ بھی ہے کہ یہ جو فیشن بلاگرز آج کل، مطلب انسٹاگرام آپ کھولیں اور مطلب فیشن بلاگرز کی جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے، ایک تو پیچھے سے ان کی میوزک بند نہیں ہو رہی ہوتی، پھر یہ جو اتنے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اپنی شادی کی پکچرز بھی پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں، آج کل کی لڑکی آدھے سے زیادہ تو انہیں کو دیکھ دیکھ کر سیکھ رہی ہیں. سیکھنا علیحدہ بیٹے، اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے دلوں پہ کیا چلتا ایگزیکٹلی میم. اور ہوگا؟ مطلب وہ امیجنیشن کی دنیا میں چلی جاتی ہیں کہ میرا بھی دولہا ایسا ہوگا، میری بھی شادی ایسی ہوگی، مطلب ریئلٹی سے بالکل ہٹ کے. بالکل، اور ہمیں ریالٹی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اصل زندگیوں میں ہو کیا رہا ہے. اور جب ہم قرآن کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ ریئلٹی ہے. بالکل. اور دیکھیں بیٹے، یہ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگر آپ احکام کی پیروی کریں گے نا، اگر آپ ان کی کہی ہوئی بات کے اوپر عمل کریں گے، آپ کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ تو دیکھیں قرآن کی جو ہے نا وہ تو کتابی باتیں ہیں، اصل زندگی تو بڑی مختلف ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. مطلب ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ آپ سمپل نکاح کر لو اور اس کے بعد آپ ولیمہ کرو، اور باقی کے سارے فنکشن ہم نے کہاں سے لیے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. بہت سارے تو انڈین انفلوئنسز ہیں. ہم جو کالج میں، تو میری ایک باقاعدہ جو فرینڈ تھی، ان کی بہن کی شادی میں ہولی تک منائی گئی تھی. ان کی میم اب ہولی تو ریلیز ہو 10 10 گئی. 12 فنکشنز ہو رہے ہیں. 12 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ان کو باقاعدہ دکھا، اور یہ سارا کیا ہے؟ شو آف کرنے کے لیے کیوں ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ ورنہ وہ تو ہم فینس کے لیے بنا رہے ہیں. جی نہیں، آپ شو آف دکھا رہے ہیں انہیں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہم کتنا ضائع کر سکتے ہیں. میم جی جی بتائیے. میم آج کل وہ جیو ٹی وی پہ ایک ڈرامہ آ رہا ہے خمار کے نیم سے، فیروز خان کا، اس میں بھی بہت زیادہ شو آف دکھایا ہے. مطلب جہاں وہ بڑے بیٹے کا رشتہ کرتی ہے، وہ لوگ بھی بہت شو آف کرتے ہیں، لڑکی بالکل. والے بھی، اور لڑکے جو اس میں جو فیروز ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. آپ یہ بیٹے یہ ریالٹی ہے. اور خیر جو ڈراماز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو کئی دفعہ لوگوں کو آئیڈیا دینے والی بات ہوتی ہے. وہ تو دکھا اس کو نیگیٹو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کو باقاعدہ آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے. میم مطلب کہ اس کا ایک پوائنٹ آف ویو، قرآن ہی سب سے بڑا دلیل ہے اس بات کی. جی بیٹے. میم اس کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں جیسے یوٹیوبرز وغیرہ اگر وہ اپنی شادی پہ 10 10 12 12 فنکشنز کر رہے ہیں تو وہ اپنی یوٹیوب پہ لگاتے ہیں، تو اس سے وہ اپنی انکم بھی جنریٹ کر لیتے ہیں. لیکن چلے ان کا تو ایک لیول ہو گیا، لیکن وہ جو ہم لوگ جیسے ہم ان سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی انکم بیک نہیں آ رہی ہوتی نا، تو وہ پھر مینٹلی اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہم ان چیزوں کو لے کے کہ یار اچھا اس کی شادی پہ اتنے زیادہ چیزیں تھیں اور ہمارے پہ صرف یہ 2 3 چیزیں. میم میں نے ایون کہ یہ بھی سنا ہے، مطلب کہ ایون میری فیملی میں ایک شادی تھی، تو وہ اس کی فرینڈز آئیں، وہ کہتی ہیں ولیمے پہ اچھا اس کا ویلکم کیسا ہوا تھا؟ بس صرف پھولوں کی پتیاں ہوئی تھی. اچھا تو یہ کیسا تھا، اس کا یہ کیسا تھا، انٹری کیسی تھی اس کی، اور یہ وہ مطلب کہ اتنا زیادہ ایکسٹرا مٹیریلسٹک ہو گیا ہوا ہے. میم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مصباح. اور اس میم ایک سوال، جی جی بتائیے. میم جو ہم یہ یوٹیوب جو لوگ ویسے یوٹیوب پہ اپنے کپڑے پہن پہن کے ایسے دکھاتے ہیں، کچھ بھی کماتے ہیں، وہ حرام ہے ہر چیز اس سے. یوٹیوب کی جو پہلی بات ہے، بہت سے اسکالرز یوٹیوب کی جو انکم ہے اسی کو جائز نہیں کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایڈز وغیرہ چلتے ہیں، میوزک والے ایڈز چلتے ہیں اور بیہودہ قسم کی لڑکیوں کے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ آپ جو پیسے آ رہے ہیں وہ ویسے ہی حرام ہیں. پہلی بات. دوسری بات، جو شو آف کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو پہلی وہ تو کام ہی غلط کر رہے ہیں. شو آف کرنا تو ویسی دوسری بات ہے، وہ تو کام ہی غلط کر رہے ہیں. اس سے پھر حلال انکم آ رہی ہے، یہ تو ویسے ہی کوشچن بات ہو گئی نا. وہ کام ہی جب غلط کر رہے ہیں، ایک غلط کام سے جو کمائی آ رہی ہے وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے نا؟ اور جو یہ میم جو ہم کوئی بھی چیز آرٹس وغیرہ میں بنا کے یا رائٹنگ سکھاتے یا کوئی بھی اسٹڈی کی ایسی چیز ڈالتے، وہ حرام ہے یا حلال ہے وہ چیز؟ زیادہ تر جو اسکالرز ہیں نا وہ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس کی جو انکم آ رہی ہے، جیسے اب یوٹیوب کے اوپر قرآن فور ٹینز کی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن جو اس کی انکم ہے وہ obviously ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں یہ حرام ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ایڈز چلتے ہیں. اب ان ایڈز کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن آپ خیر کی بات پہنچانی آپ نے ہے، تو آپ وہ جو کمائی آئے گی، جو اس سے پیسے آئیں گے، وہ آپ پیسے وہ نہیں لے سکتے. اس لیے آئیڈیلی آپ بند کر دیں کہ آپ اس سے پیسے یا تو نہیں کما رہے ہیں، یا جو ساری کیٹیگریز انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ بلاک کر دیں کہ کسی اس طرح کی کوئی بھی ایڈ نہ چلے.
تو میکسیمم ایڈس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں. زیادہ تر اسکالرس کا یہی ہے کہ اگر تو بالکل سیف کوئی ایڈ چل جاتا ہے وداؤٹ میوزک، وداؤٹ کوئی بےہودہ لڑکی یا کوئی مطلب لڑکی آ رہی ہے یا اس طرح کا آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی حرام قسم کا جو ایڈ ہے جس میں کوئی بھی کام حرام، اگر وہ نہیں آتا وچ از ویری ریئر، جو کہ اوبویسلی پاسبل ہی نہیں ہے، یہ لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایڈس کیا چلائیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں آتا، اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو یہ حرام ہے. تھینک یو میم. شکریہ. جی مصباح. میم یہ جو ایڈس چلتے ہیں نا یہ تو انٹرسٹ بیس چلتے ہیں، مطلب کہ لائک اگر فار ایگزامپل میں اگر کوئی اس طرح کی فیشن ٹائپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں تو میرے پاس جو ویڈیوز چلیں گی نا یوٹیوب پہ اس پہ جو ایڈس آئیں گے وہ میرے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے. اگر آپ کوئی اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں کوئی اور ٹائپ کی جیسا کوئی مارکیٹنگ ٹائپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تو آپ کے پاس اس ٹائپ کے ایڈس شو ہوں گے. تو اگر مطلب کہ ہم لوگ اس ٹائپ کے رکھیں کوئی اکیڈمی یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں نالج بیسڈ چیزیں اگر ہم سرچ کریں تو اس ٹائپ کے ہمیں ایڈس شو ہوں گے. تو پھر بھی کیا بات صحیح ہے، وہ تو بیٹا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کا ایک الگورتھم ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا چیزیں سرچ کریں تو اس ٹائپ کی چیزیں آئیں گی. لیکن اگر آپ کا چینل ہے تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کے ایڈس چلانا چاہیں گے، یہ بھی آپ کے پاس، آپ یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپشن. آئی تھنک وہ اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم، تھینک یو. فضول خرچی، فضول خرچی تو ایک چھوٹی چیز ہے. تبذیر جو ہے وہ ہے دکھاوے والی جو چیز ہوتی ہے نا، جو بلا وجہ کسی کے آپ مال اڑا رہے ہوتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ایک جوڑا، دو جوڑے کافی ہیں، 6 جوڑے بنا لیے، چلو ٹھیک ہے، یہ ہو گئی فضول خرچی. ٹھیک ہے، اسراف کر دیا. 50 جوڑے بنا لیے، سارے ڈیزائن کے بنا لیے، کیوں جی؟ کیونکہ جا کے کہیں پہ آپ دکھا رہے ہیں، یہ آپ تبذیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کھانے کے معاملے میں، کپ پہننے کے معاملے میں، شادیوں کے معاملے میں، اپنے گھروں کے معاملے میں، جیسے جن اسکالر کا میں سن رہی تھی ان کے بارے میں میں خود حیران ہو گئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچے کی، باہر ہی مسلمان تھے کسی باہر کے ملک میں، انہوں نے باقاعدہ اپنے بچے کی گریجویشن پارٹی کی اور اس کے اندر پھر انہوں نے ہر طبقے کا جو ہر آپ سمجھ لیں پروفیشن کا آدمی جو تھا انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا، انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا کہ بھئی اچھا ایک ریلیجس اسکالر بھی ہونا چاہیے جو اینڈ میں آ کے کوئی بات کہے گا، کوئی ایک ایڈوائس کرے گا، ایک ٹچ ہونا چاہیے. اور ان کا گھر جس طریقے سے لیوش قسم کا تھا اور باقاعدہ جو سوئمنگ پول تھا اس میں ایک واٹر فال ٹائپ تھی، آبشار ٹائپ تھی. تو انہوں نے باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ اس تو وہ جو کہہ لیں گے، جو میں جانے لگا تو وہ خاتون جو تھی وہ مجھے ایک چیک پکڑانے لگی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بس آپ کے بچوں کے لیے. مطلب obviously نا، جو اسکالر جو کوئی اچھی بات کرنے آپ کو آ رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں ہماری چیریٹی کی ضرورت ہے. خیر، تو انہوں نے کہہ لیں کہ میں نے ان کو باقاعدہ وہ چیک پھاڑا اور میں نے ان کے ہاتھ میں پکڑایا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ان کے ساتھ پھر میں نے ان سے بات کی بٹھا کر ان لوگوں کو. تو کہنے کہ وہ بندی جو تھی وہ رونے لگ گئی اور اس نے کہا کہ what if I don't want to go to Jannah. Can you imagine؟ کہ لیں مجھے یہ گھر بہت زیادہ پسند ہے، اور کہ لیں وہ گھر بڑا زبردست، کوئی 30 لوگوں کی ڈائننگ ٹیبل اور سوئمنگ پول اور ویسے لائٹنگ اور ایسے زبردست وہ گھر تھا. یہ نقصان ہے جب آپ ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں، جو تبذیر آپ کرتے ہیں. آپ کو دنیا سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے جب لوگ آپ کی گزرتے ہوئے آپ کو اپنے گھر دیکھ کے واہ واہ کرتے ہیں اور آپ کی گاڑیاں دیکھ کے واہ واہ کرتے ہیں اور آپ کے کپڑے دیکھ کے واہ واہ کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ دنیا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. آپ سوچیں کہ انسان کا یہ مینٹل لیول پہنچ جائے کہ وہ کہے کہ میرے لیے گھر ہی کافی ہے دنیا کا، کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو بھول جائے. یہ نقصانات ہیں اس چیز کے. آگے چلتے ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑے، ایک طرف تو انسان ایکسٹرا خرچ کر رہا ہے، ایک طرف ہے کہ انسان کے پاس ابھی اتنا نہیں ہے، ابھی وہ خود پریشان ہے یا ایسی حالت میں ہے جب اس کے پاس نہیں ہے. اعراض کرنا ہی پڑے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، کہ آپ خود کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چلو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے میرے حالات ابھی، لیکن آپ کے پاس ابھی اتنا نہیں ہے.
جس کی تمہیں امید ہے تو ان سے کہو نرم بات. اگر آپ کے پاس اگر کوئی ہیلپ کرنے آ گیا ہے اور آپ کے پاس ابھی مال اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کر سکیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو ڈانٹیں یا جھڑکیں، ان سے نرمی سے بات کی جائے. نرمی سے انسان معذرت کر لے کہ نہیں سوری ابھی میرے پاس ابھی ہے نہیں تو میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی یا کر سکتا. تو بجائے اس کے کہ انسان بری طریقے سے بات کرے، اگر آپ کے پاس ابھی نہیں ہے اور آپ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں، تو آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو منع کر دیں. میں پچھلی یاد میں جیسے ہے کہ حق ہے رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا. تو جی جیسے مطلب کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ریلیٹیو جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی مطلب کہتے ہیں نا، میں بہت عجیب سی لینگویج یوز کر لوں کہ فری ہو جاتے ہیں، کہ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے مانگ لو، یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے. تو اور وہ سمجھتے نہیں آپ کی بات، کیونکہ آپ کے پاس ہے بھی یا نہیں، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گھر ہے بڑا سا تو آپ کے پاس سب کچھ ہوگا. تو ایسے ریلیٹیوس کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے ابھی، تو اس میں کوئی غلط بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ بالکل آپ اچھے طریقے سے نرم بات ان سے کریں اور آپ جی ان جی. کو معذرت کر لیں. آگے اگر کسی کو اس بات بری لگتی ہے تو وہ اس کے اپنے توکل کا ایمان کا مسئلہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ اتنا ہی ایک انسان سے اتنا ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ گیا کہ وہ میری مدد کر کہ سکتا مدد میم کرنے میں نے والا چیز انسان. آبزرو کی ہے کہ مطلب میں نے خود یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ریلیٹیوز ایسے ہیں کہ ایک بندہ آیا نا آپ سے کچھ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، تو دوسرا کہے گا کہ اس کی ہیلپ کی تو میری بھی کریں گے یہ لوگ. پھر وہ دوسرا آئے گا، پھر دوسرا، پھر اس کے بیٹے بھی آئیں گے، پھر اس کی بیٹیاں بھی بولیں گی ہماری بھی کر دیں. تو اب اس طرح سے کیسے مطلب ان کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ بیٹے وہی بات نرمی سے کر کے بندہ انسان معذرت کر لے. سمپل بات جو قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، یہ جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اتنی آرام سے کر دیں. جو حق ہے آپ ان کو ضرور ادا کریں، قرابت داروں کا مسکینوں کا. لیکن اگر جہاں تک آپ کر سکتے ہیں آپ کر دیں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ مزید نہیں کر سکتے آپ احسن طریقے سے معذرت کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے میم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ. یہ ایک آپ سمجھ لیں اگزامپل کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یا انسان اتنا زیادہ کنجوس یا اتنا بخیل بھی نہ ہو جائے کہ جیسے اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کہ ہاتھ خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، مال نکال ہی نہیں رہا ہے. اتنے کنجوس بھی نہ ہو جاؤ اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ بالکل ہی آپ بس لٹاتے جا رہے ہیں کہ پھر بیٹھے رہو ملامت زدہ ہو کر. یعنی کہ آپ ایک اگر خرچ بھی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو بھی اس طریقے سے کریں کہ نہ ہی بالکل ہی بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں کہ آپ نے بالکل ہی اپنا مال سے ہاتھ سے مال نہیں نکالنا، اور نہ ہی اتنا شاہ کر خرچ ہو جانا ہے کہ آپ اپنے جو ہے ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے یا کسی کو صدقہ دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے چلو میں اپنا گھر بیچ دیتا ہوں. نہیں، ایسے بھی نہیں کرنا ہے کہ بالکل ہی پھر انسان ملامت زدہ ہو کے اپنا ہار بیٹھے کہ اس کے پاس خود کچھ بھی نہ رہے. تو اعتدال سے چلو. بہت پرفیکٹ ریلیجن ہے ماشاءاللہ ہمارا، بہت پرفیکٹ ریلیجن. اعتدال سے چلو. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہاتھ روک لیا، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دیا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. کئی دفعہ انسان چاہتا ہے کہ اچھا اس کے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو کہ بہت ہی برے حالات میں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھان لیتے ہیں کہ بس اب ٹھیک ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کے جو ہے نا حالات بہتر کروں گا. تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کو کشادگی دے سکتا ہے نا تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے. آپ کسی کے رازق نہیں بن سکتے. رازق صرف ایک ہی ہے. آپ اسی لیے اعتدال سے چلیں. یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کب کیا دینا ہے. دیکھیں ہم حکمت نہیں جانتے. کئی دفعہ اگر کسی انسان کا مالی حالات خراب ہیں، تنگی ہے، اول اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے، وہ صبر کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں گے آخرت میں بھی. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انسان بنائے ہوئے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے لیے اگر اس کے پاس اس وقت مال آ جائے تو اس کے اندر تکبر آ جائے، اور تکبر کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جاتا. تو وہ جو آزمائش میں ہے، اگر وہ تنگی کی حالت میں، تو ہو سکتا ہے وہی اس کے لیے بہتر ہو. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک مختلف آزمائش ہے کسی انسان کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. یقیناً وہ اپنے بندوں کے کی خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو انہوں نے کشادہ رزق دینا ہے، کس طرح آزمانا ہے. وہ دے کے بھی آزماتے ہیں، وہ نہ دے کے بھی آزماتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے. اس کے اندر کچھ اسکالر کے نزدیک جو برتھ کنٹرول کے مختلف طریقے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. وہ بالکل آپ 100% ان کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ لوگ اولاد نہیں اس لیے چاہتے کہ بھئی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کو بالکل اس حرام کے زمرے میں تو نہیں آئے گا. لیکن ہاں، جو ایبورشنز کروا دی جاتی ہیں وہ تو قتل ہی ہے، وہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہی ہے. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے. ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یقیناً ان کو تمہیں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں. انسان آج جو بیٹھا ہوا کھا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. جو آنے والا ہے ہم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے لیے رزق کتنا کھول دیں. جی فائز، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم میم. میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم لوگ مطلب ایسٹر سے کروا دیں مطلب برتھ کنٹرول، تو اب جیسے ماما کافی گلٹ میں ہے اس چیز کی وجہ سے، حالانکہ ہم ماشاء اللہ سے 11 بہن بھائی ہیں، تو لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے، کچھ وجوہات کی بنا پر ماما نے جس طرح اپنا کروا دیا تھا، تو کیا میم ماما اس چیز کی گنہگار ہے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ماما نے مطلب ابارشن نہیں کروایا؟ نہیں، ایبورشن تو قتل ہے. ایبورشن میں کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. یہ تو انلیس کہ کوئی ایسی ٹرمینل ڈیزیز کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ہوگی ہی بچے کو، یا ماں کو کی جان کو خطرہ ہے، تو ایبورشن تو اس کی صورت میں جائز ہے. ادر وائز ایبورشن از ناٹ الاؤڈ. یہ بات تو طے ہے. دوسری بات جو آپ نے مجھ سے کی، آپ لیکن میم وہ برتھ کنٹرول، جی یہی بتا رہی ہوں، آپ جی مجھے میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو ڈیٹیل آنسر بھیجوں گی اس کا. ٹھیک ہے، اوکے میم. تھینک یو. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے. بیٹے میں اس لیے ٹیکسٹ پہ کہہ دیتی ہوں کہ مجھے ٹیکسٹ کر دیا کریں، کیونکہ جو باقاعدہ جو اسکالرز ہیں، جو فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے حدیث اور قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے بات کرتے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک اس مطلب یہ جو فقہی مسئلے ہیں نا، جو اسلام سے ریلیٹڈ، جو فرائض، جو حرام اور حلال والی چیزیں ہیں، تو میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دلیل سے بات کروں. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ دیتی ہوں کہ مجھے میسج کر دیں، تاکہ میں وہ آپ سے پورا جو آنسر ہے جس میں قرآن اور سنت کوٹڈ ہے کہ اس سے کیا جو ہے اسکالرز نے اس سے کیا اخذ کیا ہے، تو وہ اس دلیل سے میں بات کروں. ٹھیک ہے، اچھا. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے. ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے. قریب بھی مت جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان کاموں کے قریب مت جائیں جو آپ کو اس کے قریب لے کر جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. جیسے دیکھیں، جو زمین کی ایک گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم گریوٹی کی وجہ سے زمین کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک گریویٹیشنل فورس ہے زنا کی. تو اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. جب انسان زمین کے قریب آ جاتا ہے نا، تو زمین خود ہی کھینچ کے اس کو اپنے ساتھ چپکا لیتی ہے نا، ہے نا. جی اریبہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم زنا کے قریب مت جاؤ میں زنا کے نا کچھ فوڈ سٹیپس ہوتے ہیں. مطلب ایک کوئی بھی چیز ہے نا وہ ایک دم سے نہیں ہوتی. وہ نا
لیول وائز ہوتی ہے، لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4. اب جیسے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں ایک قصہ میں نے سنا تھا یوتھ کلب کی ویڈیو میں، وہ بارسیسا کی سٹوری تھی. بارسیسا سب سے زیادہ جو ہے، بارسیسا جو تھا وہ عبادت گزار تھا بنی اسرائیل میں، اور اس سے زنا کروایا تھا شیطان نے، اور ایون شیطان نے اسے اپنے آپ کو سجدہ بھی کروایا تھا، اور کروانے کے بعد شیطان نے کہا کہ بس اب تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، میں نے تمہیں گمراہ کرنا تھا، میں نے تمہیں گمراہ کر دیا. بالکل. تو بیسیکلی بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کھنچتے چلے جاتے ہیں گناہ کی طرف. اسی لیے کہا گیا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، مطلب آپ نے گرے ایریا میں بھی جاؤ. جیسے کہ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ غیر ضروری بات، آپ کو کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے، آپ ڈاکٹر کے جا رہے ہیں، آپ یا آپ کہیں پہ ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ کو اگر کہیں ایسی جگہ کام کرنا ہی پڑ رہا ہے، آپ کو ضرورت کی بات ہے، آپ ضرورت کی بات کریں. آپ دکاندار سے بات کرتے ہیں، لیکن غیر ضروری باتیں، ہنس رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، یہ ایون ریلیجس ٹاکس بھی نہیں. کہ جی ایک بندی ہے یا ایک بندہ ہے وہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے، تو کیا میں اس کو دین کی سے ریلیٹڈ میسیجز بھیج سکتی ہوں؟ نہیں بھائی. کیا دنیا کے سارے مرد مر گئے؟ اگر آپ اس کو واقعی دین کی طرف دعوت دینا چاہتی ہیں، آپ اپنے والد کے تھرو کروا دیں، آپ اپنے بھائی کے تھرو کروا دیں. اس کو تو کہہ دیں یہ میرے بھائی کا نمبر ہے، وہ آ کے جی کہہ رہے ہیں جی میں آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ میرے بھائی کا نمبر لے لیں، وہ آپ کو ریلیجس ویڈیوز بھیج دیا کریں گے. وہ آپ جو آپ نے بات پوچھنی ہے، آپ کو کسی مولوی سے ملنا ہے، آپ ان سے مل لیں. یا کوئی پروجیکٹس ہو رہے ہیں، میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جن کو اگر ٹیچر یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کے یہ ٹیم یہ گروپ بنا دیا ہے ہم نے، اور آپ لوگوں کے یہ کالج کا پروجیکٹ ہے، وہ صاف انکار کر دیتی ہیں کہ نہیں جی ہم لڑکیوں کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں. کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا، اور ایٹ لیسٹ کر نہیں سکتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا. میم جی میں اس میں چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ یوتھ کلب کی ویڈیو تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ PPL فارمولا پبلک اور میم پرپزفل اور لمیٹڈ ہونا چاہیے آپ کو غیر محرم کے ساتھ. بالکل بالکل، بہت اچھی بات ہے کہ آپ پبلکلی ملیں، وجہ سے کوئی ہو، کوئی ضرورت کی بات ہے تو آپ ملیں. اور سیکنڈ کیا ہے بیٹے؟ تھرڈ کیا ہے؟ پرپزفل، پبلک، پرپزفل اینڈ لمیٹڈ. لمیٹڈ. تو بالکل آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو ریلیجس ویڈیوز بھیج رہے ہیں یا بلا وجہ آپ اس سے بات کریں. آپ ضرورت کی بات ہے آپ ضرور کریں، اور آئیڈیلی وہ بھی کسی کے سامنے ہی بیٹھ کے کریں. اگلے بندے کی نیت ہم نہیں جانتے. تو غیر محرم کے ساتھ غیر ضروری بات کرنا. اچھا اب اور آپ قریب کیا کر رہے ہیں؟ وی آر جسٹ فرینڈس، ہم صرف دوست. میں السلام نے علیکم میم. جی جی بالکل کرنا چاہیں گے. میم میں نے ایک بات پوچھنی تھی، جو ہم کمنٹس پر رپلائی کرتے ہیں یا پھر کمنٹس پر بات کرتے ہیں، کیا یہ بھی زنا میں آتی ہے؟ نہیں نہیں بیٹا، یہ زنا میں نہیں آئے گی، بٹ اگین آئیڈیلی اوائڈ کریں ان چیزوں کو. غیر محرم سے دوستی، بیٹے میں نے کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک لڑکا رینڈملی مائک لے کر یونیورسٹی کسی میں گیا ہوا تھا، میں باہر کی بتا رہی ہوں یا نان مسلمس کا بتا رہی ہوں. وہ مائک لے کے پھر رہا تھا اور وہ سمپل ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا لڑکا اور لڑکی دوست ہو سکتے ہیں. اس نے پہلے لڑکیوں سے سوال کیا اور سب لڑکیوں نے کہا ہاں دوست ہو سکتے ہیں، اور سب لڑکوں نے، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ نہیں. اور ان کے منہ پہ ایک وکٹ سی اسمائل تھی اور عجیب طرح ہنس رہے تھے. اور وہ لڑکا صرف یہ پوچھا تھا کہ کیا لڑکی اور لڑکا دوست ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کو گوروں کی ویڈیو بتا رہی ہوں، یہ میں کسی مسلم یا کوئی کسی قسم کا ریلیجس اس کا نہیں بتا رہی ہوں. وہ ویسے ہی رینڈملی پھر رہا تھا مائک لے کے بندہ، اور سارے لڑکوں نے کہا نہیں دوست نہیں ہو سکتے، نہیں دوست نہیں ہو سکتے. پھر اس نے لڑکیوں سے پوچھا کہ اچھا تمہارا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا کہ اچھا تمہیں لگتا ہے کہ کیا وہ کبھی اگر تم اسے اجازت دو تو تمہارے اندر انٹرسٹڈ ہو جائے گا؟ تو وہ ہنستے کہنے لگی زیادہ تر لڑکیوں نے کہا ہاں ہو جائے گا. تو یہ دوستی آپ لوگوں کے دماغ میں شاید ہو، اگین میں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ہاں وہ شاید سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہم صرف دوست ہیں، تو شاید، اور کچھ ہوتی ہیں جن کے اپنے ذہن میں بھی خرابی ہوتی ہے، فطور ہوتا ہے. تو یہ چیز آپ کے ذہن میں شاید ہو کہ ہم صرف دوست ہیں. 100% بندوں کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے دماغ میں آپ ان کی دوست نہیں ہیں.
جس دن آپ ان کو ذرا سا موقع دیں گی وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوں گے. اور جو میم بندہ ہوگا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو ریلیجس انسان ہوگا وہ آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہے گا، اسے اپنی حدود بتاؤں گی. جی بتائیے. میم مطلب کہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھے 4 ایئرس، لیکن میم میں اپنے پریکٹیکل مطلب کہ ایکسپیرینس سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دوست تبھی ہوتے ہیں جب کسی ایک کے پاس کسی ایک میں فیلنگز ہوتی ہیں. میم مطلب کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو منہ لگائے وداؤٹ کہ کسی ایک میں فیلنگز ہونا ضروری ہوتی ہیں. مطلب کہ میں نے یہ اپنا پریکٹیکل اس سے دیکھا ہے. مطلب کہ میری کلاس میں ہوتے تھے یا تو کوئی وہ لڑکا پسند کر رہا ہوتا تھا اس کو یا وہ لڑکی پسند کر رہی ہوتی تھی، ورنہ ادروائز تو کوئی بات بھی نہیں کرتا. بالکل صحیح کہا، بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. بالکل کسی ایک کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. اگر آپ ادروائز آپ کو اگر آپ کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ سے دوستی کیوں کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کسی ایک کے اندر کوئی نہ کوئی فیلنگس چل رہی ہیں. بالکل آپ بہت اچھا، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. اچھا اب ہم جا رہے ہیں اور مزید قریب اکیلے غیر محرم سے ملاقات. اور میں آپ کو یہ صاف بتا دوں، مجھے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہتے ہوئے کہ یہ جو منگنیاں ہوتی ہیں یا باتیں پکی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ فونوں پہ بات کرنی شروع کر دیتے ہیں یا اس سے ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ شخص آپ کا نان محرم ہے، آپ کا نکاح نہیں ہوا اس سے. اب آپ زنا کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ تو ویسے ہی آپ کو تو لائسنس مل چکا ہے نا کہ ہاں ہماری شادی ہونے والی ہے. یا ویسے بھی اگر کسی نان محرم کے ساتھ آپ اکیلے میں ہیں اور پھر آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ. اور کیا ہے قریب جانا؟ جب آپ غیر ضروری بات شروع کرتے ہیں، جب آپ سٹارٹ کرتے میم ہیں. جی بتائیے. میم سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اکیڈمی وغیرہ ہوتی ہے جس میں اتنے سارے اسٹوڈینٹس نہیں ہوتے، تو کوئی لیکچر وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو سر کہتے ہیں یا کچھ گرلس کو کہ آپ ہمارے ساتھ اس روم میں آ جائیں، ہم آپ کو ادھر پڑھا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ بھی اتنی غلط بات ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں گروپ میں، آپ جا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ بالکل جا کے بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کو ایک لڑکی ہے اور آپ کو جا کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے وہاں پہ پڑھ لیں، تو آپ کہتے ہیں سر میں آج کی کلاس نہیں لیتی، جب بچے آ جائیں گے پھر میں تب لے لوں گی، یا آپ میں گھر چلی جاتی ہوں، آپ آن لائن کلاس دے دیں. نہیں میم، میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنا مطلب آج کل اس چیز کو نارمل سمجھا گیا ہے کہ مطلب گرلس چلی بھی جاتی ہیں. بالکل بالکل، آپ بہت ہی ہائی رسک پہ چلے گئے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. آپ دیکھ لیں نا، اگر آپ یہ ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ جو گریڈ سا بنایا ہے کہ ایک وائٹ اور دوسری طرف بلیک ہو چکا ہے، تو جس گریڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ بالکل آپ زنا کے قریب جا چکے ہیں. آپ اکیلے جب ہو گئے تو آپ زنا کے قریب جا چکے ہیں. اللہ آپ کو میم جو پہلے تو یونیورسٹی میں نا ڈالے، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امان میں ہوں ساری بچیاں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. لیکن بالکل آپ اپنے دروازہ کھول. جی بالکل. میم اکثر یونیورسٹی میں نا پروفیسرز کو لڑکیوں السلام علیکم میم. سوری بیٹے، وہ سن بات کر رہی ہیں، ایک منٹ ویٹ کریے. سوری مصباح، آپ کون بات کر السلام علیکم میم. میم رہا؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یونیورسٹی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے مارکس جو ہیں وہ زیادہ آنے چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا لڑکیوں میں ذرا زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ پھر پروفیسرز کیا کرتے ہیں، اکثر وہ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے آفس میں آ جائیے گا. مطلب کہ میم یہ بھی مطلب کہ ایک بڑی وہ عجیب سی چیز ہے کہ بالکل آپ ان صحیح ہے، کو بتا رہے ہوتے تو ہو کہ آپ خود اب دعوت دے رہے ہیں، آپ خود دعوت دے رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی سنبل، آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی؟ جی میم السلام علیکم. میم آپ نے ابھی اس سے پہلے بات کی کہ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، پھر فیملیز جو ہوتی ہیں دونوں سائڈس کی وہ الاؤ کر دیتی ہیں بوائے اور گرل دونوں کو ہی کہ وہ بات کر سکتے ہیں اور وہ ملتے بھی ہیں. جی بیٹے، بات ساری یہ ہے کہ جس چیز کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا اس کے بارے تو میں کی زبان میں آتا ہے. جی جی میں آپ کو یہ ابھی بتاؤں. ریسنٹ
سوری آپ کی آواز کٹ گئی بیٹا، لیکن میں آپ کو ایک قرآن کی بات بتا رہی ہوں کہ اللہ جس بات کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہو اس کے بارے میں تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. مجھے نہیں پتا وہ ماں باپ کو اجازت دے دیتے ہیں. یہ انسیڈنٹ بھی ہوا تھا کہ وہ سوری بیٹا آپ کی آواز بہت بریک ہو گئی. سنبل آپ کی آواز بہت بریک ہو گئی، آواز نہیں آ رہی. اور ان کی شادی میں صرف ایک I'm sorry. سنبل مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے. بیٹے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی سنبل، آپ کی بہت زیادہ بریک کر رہی ہے آواز. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے اس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کیسے ان کے والد یا والدہ یا لڑکی کے یا لڑکے کے کس طرح سے اجازت دے دیتے ہیں، کن بیسس پہ اجازت دے دیتے ہیں. دلیل سے بات کریں نا، کس طرح اجازت دے دیتے ہیں؟ ان کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے اجازت دینے کا. آگے چلتے ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في قتل إنه كان منصورا. آپ یہ دیکھیں زنا کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قتل کی بات کر رہے ہیں. ایک انسان کا روحانی موت ہے اور ایک انسان کی جسمانی موت ہوتی ہے. زنا تک انسان تب پہنچتا ہے جب اس کی روحانی موت ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور مت قتل کرو کسی انسانی جان کو، جو جسمانی قتل کی بات ہو رہی ہے، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ قصاص کے لیے کسی کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں یا جہاد کے لیے آپ نکلے ہوئے تب کسی کو قتل کر رہے ہیں تو یہ تو جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ قتل نہیں کر سکتے. اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومی میں تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ نے ہمارا ایک مارا ہے ہم آپ کے 6 ماریں گے، نہیں، وہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے تو اس کے پاس اختیار ہے. تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس کی مدد کی جائے گی. جی بیٹے آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی؟ میم میرا ایک کوشچن تھا میم، میں نے کہیں سنا تھا کہ بے شک یہ بہت بری بات ہے لیکن ایک فیمیل کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ریپسٹ کو قتل کر سکتے، تو کیا یہ اسلام سے پروف ہے یا ایوی ہوا میں بات ہے یہ؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ obviously جو اگر کوئی میرڈ جو ہے زنا کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو تو سنسار کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ خود ہی مر جائے. تو یہ تو باقاعدہ اسلام میں لا کے طور پہ ہے نا. اب وہ پتھر وہ عورت مارے یا مطلب جو بھی اس وقت اسلامی جو گورنمنٹ ہوگی وہ یہ لا پاس کرے گی اور وہ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ شخص مر جائے، چاہے وہ میرڈ مرد ہو یا عورت. اور اگر ان میرڈ ہیں تو ان کے لیے جو ہے کوڑے مارے جائیں گے ان کو. یہ میں جانتی ہوں. اوکے میم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پہلے بات کی ہوئی ہے، مگر احسن طریقے سے. مطلب اگر وہ ظاہر سی بات ہے چھوٹا ہے اور آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں مال کا، حتیٰ یہ کہ وہ اپنی بالغ عمر تک پہنچ جائے اور پھر آپ اس کے حوالے کر دیں. اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں باس پرس ہوگی. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھا ترازو کے ساتھ. بہت چیز ہم یہ بڑے اچھے طریقے سے بات جانتے ہیں کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. پاکستان میں جس طریقے سے ایون اور بھی ملکوں میں
یہ اس قدر لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہ جتنا کہا گیا ہے اس سے آدھی چیز دیں گے. اب پتھر بھرے ہوئے ہوں گے دالوں کے اندر. یہ ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کس بارے میں بات ہو رہی ہے. اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ. یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے. اگر انسان ایسے حرام طریقے سے کما رہا ہے تو اس کے مال میں برکت تھوڑی نہ ہو سکتی ہے. پورا تو نہیں پڑے گا اسے. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اس آیت میں یہ اتنی جامع آیت ہے اگین قرآن کی ہر آیت کی طرح. اس میں سمپلی ہر وہ چیز جس کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، یعنی کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے نا گھڑ لینے والی چیزیں، ان کے بارے میں ان کو بالکل نگیٹ ختم کر دیا گیا ہے. اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. مطلب حروف مقطعات کے بارے میں جیسے ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے بارے میں کوئی ہمیں پتہ نہیں اس کا میننگ کیا ہے، کیا مطلب ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول یا بہت سے اسکالر کے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لیکن آپ وہ مشکل وقت آیا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا الف لام میم الف لام میم الف. بہت سے لوگ ایسی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ ایک اسکالر کی جن کی میں سن رہی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں ایک ہوتا ہے، اس کے بارے میں مجھے یاد ہے ہم نے پہلے بھی بات کر رکھی ہے، کہ ایک انسان کا ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج. علم جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک پہلا وہ علم جو کہ آپ کالج یونیورسٹیز جاتے ہیں یا انسان کے پاس 5 سینسز ہیں، اس سے جو آپ کو علم ملتا ہے. اور دوسرا علم ہے وحی، جو کہ نبیوں کے اوپر آتی ہے، جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. یہ دو علم ہوتے ہیں، دو طرح کے. ان سے جو چیز پروو ہو گئی، یہ دو چیزوں یہ جو ہے یہ دلیل بنتے ہیں کسی چیز کے لیے. اگر ان سے وہ چیز پروو نہیں ہو رہی ہے تو اپنی طرف سے چیزیں نہیں گھڑ لینی چاہیے کسی بھی طریقے سے، کہ بس یہ چیز ایسے ہوتی ہے تو پھر ہم اسی طرح کریں گے. اپنی وش کے اوپر نہیں چلنا چاہیے. اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. یقیناً سماعت بصارت، یعنی کہ جو آپ کی سننے کی طاقت ہے یا آپ کے دیکھنے کی طاقت ہے، یا وہ جو عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، سماعت اور بصارت اور عقل، سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ہمیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کو دیکھنے کے لیے دیا گیا ہے، آپ کو سننے کے لیے. جو انسان کی جو 5 سینسز ہیں اس میں سب سے اسٹرانگ تو آپ کا دیکھنا اور آپ کے سننے والی سینس ہے نا، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں. جی ہیرا آپ کچھ شیئر کریں گی؟ میم جیسے قرآن پاک میں ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے یا روح اللہ کا امر ہے، تو وہ بھی اسی چیز میں آتی ہے. روح یہ اب دیکھیں نا، یہ علم ہے نا، یہ وحی جی. کا ہمیں دے دیا گیا ہے. تو میم جیسے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کے بارے میں پھر سرچ نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں کے بارے میں جو خاص کر متشابہات ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ چیزیں پڑھ کے آ چکے ہیں. جو آیتیں متشابہات ہیں، جو کہ ہمیں جن کا علم ہمیں اس سے زیادہ، بس جیسے روح ہے نا، اس کے بارے میں بس یہ بتا دیا گیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں علم دیا گیا اس کے بارے میں. ہمیں اس کے اوپر سرچ نہیں کرنی چاہیے. اوکے میم. تو پہلی چیز ایک طرح کا علم یہ ہے جو ہمیں کالج یونیورسٹی اسکولز یا 5 سینسز سے ملتا ہے. دوسری طرح کا علم کیا ہے؟ جو وحی سے ہمیں ملتا ہے، جو نبیوں کے اوپر آئی ہیں وحی. ان دو چیزوں سے دلیل ملتی ہے ہمیں. اور آپ حق تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو وحی کا علم ہمیں بتا دیا جاتا ہے نا، جس طرح روح والا ذکر کیا، یا فرشتوں کے بارے میں ہے، یا جنت و دوزخ کے بارے میں ہے. یہ والا ایک تو وحی کے تھرو ہمیں پتا چل گیا. اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم بارش کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح زمین پہ پڑتے ہیں اور وہ بیچ زمین، مردہ زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی دے دیتے ہیں؟ کیا تم درختوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم بادلوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم آسمان میں دیکھتے ہو کہ کوئی سوراخ ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک ہماری جو دیکھنے والی سینس ہے، بصارت جو ہے، یا سننے والی جو سینس ہے، یہ والی چیزیں استعمال کرنے کے لیے. تو ان دونوں کو جب ملایا جاتا ہے نا، ایکوائرڈ نالج اور وحی کا نالج، ان کو ملا کے حق تک پہنچتا ہے انسان. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آج ویسٹ جو ہے وہ وحی کے علم کو ختم کر چکا ہے. جیسے انسان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا، ایک آنکھ اس نے بند کر لی ہے جو وحی کا علم ہے، جو دوسرا علم ہے جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو دنیاوی علم ہے، اس نے اس کے اوپر صرف ریلائی کرنا شروع کر دیا ہے. ان دونوں کو ملا کر ہی آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں.
ایک طرف علم غیب کی چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں اور ایک طرف ہمیں سماعت، بصارت، عقل دے دی گئی ہے کہ ارد گرد دیکھو اور حق کو پہچانو. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. 3 آیتیں رہ گئی ہیں ہماری. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے. اتنا انسان اپنی گردن کو اونچا کر کے چلے کہ پہاڑ لگے کہ میں شاید پہاڑوں تک پہنچ جاؤں گا، وہاں نہیں پہنچ سکتے تم. اور جتنی زور سے اکڑ کے چل لو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. تو یہ تمہاری اوقات کچھ نہیں ہے. تو نہ ہی اکڑ کے چلے انسان، اپنے آپ کو اتنا اکڑا لے، زور زور سے قدم زمین پہ مارے کہ اسے لگے کہ شاید زمین پھاڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم زمین پھاڑ نہیں سکتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. تو یہ تھے وہ احکامات جو کہ تورات میں ہمیں ان لوگوں کو عطا کیے گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا خلاصہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں بیان ہو رہا ہے. اس کو جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کو دیں، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کریں، زنا کے قریب نہ جائیں، کسی ایسے شخص کو قتل نہ کریں جس کے قتل سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی کہ بے وجہ کسی انسان کو قتل نہ کریں، یتیم کے مال کے قریب مت جائیں، جب آپ ناپ تول کریں تو پورا کریں، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کی جائے، اور زمین پہ تکبر کے ساتھ نہ چلو. اور ان تمام چیزوں کی، ان تمام احکام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ان سب باتوں کی برائی کا پہلو تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. ان تمام جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کا جو برائی کا پہلو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. یہ ہے جو ہے محمد آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے. تو آج کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. والدین کو اف تک مت کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا وہ برباد ہے، وہ برباد ہے، وہ برباد ہے. عرض کیا گیا کون اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اپنی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اگین بڑھاپے کو پہنچ جائیں. ابھی تو کرنا ہی ہے، ابھی بھی ان کی اتنی ہی عزت کرنی ہے، لیکن جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں جب آپ کو اس طرح سے ان کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی، تو تب آپ نے ان کی اور زیادہ بڑھ کے کرنی ہے. اف بھی نہیں کہنا انہیں. وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اپنی زندگی کے بڑھاپے کو پہنچ جائیں لیکن وہ جنت میں داخل نہ ہوں، تو اپنے ماں باپ کی بہت عزت کریں، ان کا بہت خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ فضول مال نہ اڑائیں. اسراف تو ایک چھوٹی چیز ہے، اسراف سے بڑی کیا چیز ہے؟ تبذیر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بالکل انسان شو آف کے لیے، بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے انتہائی انسان مال اڑا دے. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے بھائی کہا ہے، جو فضول مال اڑاتے، جو صرف شو آف کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. گرے ایریا کیا ہے؟ جب ہم بات چیت شروع کرتے ہیں، غیر ضروری بات چیت شروع کرتے ہیں نان محرمس کے ساتھ، پھر کہتے ہیں نہیں وی آر جسٹ فرینڈس، اور پھر ہاں بات ہو گئی، منگنی ہو گئی ہے، ہماری تو بات پکی ہو گئی، اب تو لائسنس مل گیا، اب تو باہر بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں. آپ زنا کے قریب پہنچ چکے ہیں. اور پھر انسان اس ٹائپ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب آپ زنا کرتے ہیں. جو آج کے احکام تھے وہ ہم نے بھی ریوائز کیے سارے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
واتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.